كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القرآن حیاتی، آج ہمارا پارہ نمبر 21 ہے، لیکچر نمبر 22، سورہ لقمان کی آیہ نمبر 6 اور 7 ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم ویتخذها ہزوا اولئک لهم عذاب مہین۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ ترجمہ ہے، اور انسانوں ہی میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے علم کے بغیر بھٹکا دے اور اس راستے کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے، یعنی قرآن کی دعوت کو مذاق میں اڑا دے۔ ایسے لوگوں کے لیے سخت رسوا کن عذاب ہے یا ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ بڑے تکبر کے ساتھ اس طرح رخ پھیر لیتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، گویا کہ اس کے کان بہرے ہیں۔ اچھا، خبر سنا دو اسے ایک دردناک عذاب کی، اس کے لیے عذاب علیم ہوگا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے لہو الحدیث، اور لہو الحدیث سے مراد ایسی بات، ایسا کلام، ایسی مشغولیت جو انسان کو اللہ کے راستے سے روک دے، جو انسان کو قرآن سے، دین کے راستے سے، اسلام کی باتوں سے، نیکی کے کاموں سے، نیکی کے راستے پر چلنے سے روک دے۔ یعنی انسان اتنا مصروف ہو جائے، اپنے آپ کو اتنا مشغول کر لے یا اپنے آپ کو اس طرح سے ڈائیورٹ کر لے کسی دوسری مشغولیت میں یا کاموں میں کہ جو اصل کام ہے، جو اوریجنل کام ہے، جو اس کی زندگی کا مقصد ہے، وہ رہ جائے باقی یا وہ ہو نہ پائے۔ تو پہلے لہو الحدیث کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لہو الحدیث ہے کیا۔ یہ لہو الحدیث یہاں لفظ آیا ہے قرآن میں آیت نمبر 6 میں کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کلام دل فریب خرید لاتا ہے۔ حدیث بات کو یا کلام کو کہتے ہیں۔ حدیث اچھی بھی ہو سکتی ہے، حدیث کا مطلب ہوتا ہے بات۔ ہم سمجھتے ہیں اصل میں، چونکہ ہم لوگ جو اردو جاننے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث صرف رسول اکرم کی بات کو ہی حدیث کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث ہر بات کو کہا جاتا ہے، اور لہو الحدیث لغو بات، بیکار بات، کھیل کود والی بات، ایسی باتیں جو انسان کو اپنے اصل مقصد، اپنے اصل ہدف سے ہٹا دے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کو ایک نشان دیا گیا کہ آپ کو وہاں تک دوڑنا ہے، اور وہ نشانی کو آپ مسلسل دیکھتے رہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں تو سامنے ایک نشان لگا دیا جاتا ہے کہ وہاں تک آپ کو پہنچنا ہے، اور اس پر ہر ایک کی نظر ہوتی ہے کیونکہ وہاں پہلے پہنچنا ہے۔ تو اگر آپ وہ ہدف سے نظر ہٹا دیں گے، جو ٹارگٹ ہے آپ کا وہاں سے نظر ہٹا دیں گے، اور آپ دوڑ کے مقابلے میں بھاگتے بھاگتے آپ کو راستے میں اس طرف کے کہیں رائٹ سائڈ میں کوئی منظر خوبصورت نظر آئے، وہ نظر آ رہا ہے منظر، آپ اس کو دیکھنے میں مشغول ہو جائیں گے، بزی ہو جائیں گے۔ یا لیفٹ سائڈ میں آپ کو بہت سارے کچھ اور اٹریکشن نظر آ رہے ہیں، کچھ چیزیں آپ کو ٹیمپٹ کر رہی ہیں، اور آپ کو دوڑ کا مقابلہ چھوڑ کر اس کو دیکھنے میں لگ گئے تھوڑی دیر کے لیے صحیح، تو کیا ہوگا آپ بتائیے؟ کیا آپ کے ٹارگٹ تک پہنچ سکیں گے جو آپ کو ہدف دیا گیا تھا؟ یعنی آپ کو اچیو کرنا تھا وہاں پہنچ کر کوئی چیز، تو کیا آپ وہ اچیو کر سکیں گے، حاصل کر سکیں گے؟ نہیں کر سکتے۔ تو یہی لہو الحدیث ہے۔ اسی سے سمجھے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ مسجد جا رہے تھے، آپ کو نماز پڑھنی تھی، لیکن راستے میں کوئی مل گیا آپ کو، پرانا دوست آپ کا، چاہے جینٹس ہو چاہے لیڈیز ہو، اور وہ آپ کو وہاں باتوں میں اتنا الجھا گیا کہ کیا کروں یار، اتنا پریشان تھا، ایسا ویسا، وہ اپنی ساری کہانی سنانے لگ گیا۔ یا کوئی لیڈی ہے وہ آپ کو ساری کہانی سنانے لگ گئی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا، ایسا ہوا ویسا ہوا، اور وہ لمبی کہانی سناتے سناتے جماعت کا ٹائم نکل گیا اور نماز ختم بھی ہو گئی۔
تو ایکچولی یہ کیا ہے؟ لہو الحدیث. کیونکہ آپ کو کیا کرنا تھا کہ آپ کو اس وقت اسے روکنا تھا اور کہنا تھا کہ بھئی جو بھی مسئلہ ہے ہم نماز کے بعد ڈسکس کر لیں گے، پہلے نماز کے لیے چلتے ہیں. تو آج بھی دنیا میں ایسے لہو الحدیث کی اتنی کثرت ہے، اس زمانے میں بھی تھی اور آج اس سے زیادہ ہے. آپ امیجن کریے کہ اس زمانے میں بھی ہم سوچتے ہیں کہ اچھا ٹی وی نہیں تھا، انٹرنیٹ نہیں تھا، لیپ ٹاپ نہیں تھا، ٹیب، موبائل وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھے. جو کیا کہتے ہیں جس سے بڑی اسکرین جو ہوتی ہے باہر جو لوگ دیکھتے ہیں جا کر، اب سنیما ہال جو ہوتا ہے جہاں باہر دکھائی جاتی ہیں نا چیزیں، تو پہلے زمانے میں وہ بھی نہیں تھے. تو لوگ بھلا کہاں مشغول ہوتے ہوں گے؟ لوگوں کو کیا اٹریکشن ہوگا؟ لوگوں کے لیے کیا فضول اور لغویات کی چیزیں تھیں اس زمانے میں؟ تو اس زمانے میں بھی تھی. آپ نے الف لیلوی داستان سنی ہوگی، ہے نا؟ بلکہ مجھے لگتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی یہ اتنی مشہور ہوئی تھی کہ ٹی وی پر جو ڈرامے آتے تھے الف لیلوی داستانوں کے، یعنی بالکل خواب و خیال کی بات نہیں، کیونکہ عرب میں یہ داستانیں بہت مشہور تھی. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسی داستانیں تھیں جو ہزارہ ایپیسوڈ پر مشتمل تھی، یعنی بس سناتے چلے جانا قصے کہانیاں. کیونکہ یہ خیالی داستانیں تھیں، یعنی خیالی پلاٹ ہے، بس صرف ایک امیجنیشن کہ لوگوں کو اس طرح سے اٹریکٹ کرنا یا ایسے خیالی باتیں ان کو بنا کر پیش کرنا کہانیاں کہ وہ لوگ اس میں مشغول ہو جائیں. آپ دیکھیں قرآن میں اکثر مشرکین کا یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ قال اساطیر الاولین. جب ان کو قرآن سنایا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو اچھا، یہ تو یہ پہلے لوگوں کی سٹوریز ہیں، کہانیاں ہیں. اساطیر کا جو لفظ ہے وہ بھی قابل غور ہے. اساطیر الف سین اور کھڑا زبر اور تو یہ را اس میں ہوتا ہے، تو یا را، اساطیر. اور کہا جاتا ہے کہ جو ایک یعنی ہم جو آج انگلش میں یہ جو لیٹن ہوتی ہے اس میں جو اسٹوری کہتے ہیں، تو اسٹوری یہ اساطیر ایک ہی ہے دیکھا جائے تو. یعنی اسٹوریز بھی کیا ہوتی ہیں اصل میں کہ آپ کو وہ مشغول کر دیتی ہیں. یعنی کہانیوں میں انسان اس قدر مشغول ہو جاتا ہے، اس قدر انوالو ہو جاتا ہے، اور ایسے وہ اس میں کیا کہیں گے، جیسے ایک طرح سے ٹرانس میں آ جاتا ہے. یعنی جب آپ کہانی سنتے ہیں تو آپ اس میں اتنا گم ہو جاتے ہیں کہ آپ کو آس پاس کی خبر ہی نہیں ہوتی. تو پہلے زمانے میں بھی لوگوں کے پاس ایسی کچھ ان کی چیزیں تھیں جس سے وہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتے تھے. عرب لوگوں کا یہ عام معمول تھا کہ وہ راتوں کے وقت بیٹھ کر قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے. اور اب اتنے قصے کہانیاں تو ہو نہیں سکتے تھے، لہٰذا امیجنری، یعنی اپنے امیجنیشن سے ہی قصے کہانیاں بنا کر لوگوں کو سناتے تھے تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں. یعنی اس وقت بھی انہوں نے انٹرٹین کے لیے، جیسے آج ٹی وی ڈرامے ہیں یا پھر فلمیں ہیں، جو بھی کچھ ہے، میوزک ہے، ساری چیزیں آپ لے لیں، اس میں جتنی بھی جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں آتی ہیں وہ سب آپ اس میں شامل کر لیجئے. تو آپ دیکھیں آج بھی پرائم ٹائم جو کہتے ہیں نا 9 بجے کی اسٹوریز جو آتی ہیں، ڈرامے جو آتے ہیں، اس کا پیسہ الگ ہی ہوتا ہے. یعنی جب جو لوگ پلے کرتے ہیں سارے ڈرامے یا وغیرہ، تو ایسا خالی وقت لوگوں کا جس میں لوگوں کو زیادہ دیکھنے کا موقع ملے، اس کی پیمنٹ الگ ہوتی ہے، بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں. تو اس زمانے میں بھی رات کے وقت وہ لوگ ایسے ہی قصے کہانیاں لے کر بیٹھ جاتے تھے. اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کر اٹھے اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا 40 سال کی عمر میں، اور قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور آپ سے کہا گیا کہ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے اٹھ جائیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے. اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو خبردار کیجیے کہ قیامت آنے والی ہے، حساب کتاب قائم ہونے والا ہے، لہٰذا تم اپنے ایک رب پر ایمان لاؤ اور اپنی آخرت کی تیاری کرو. جب یہ دعوت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو وہ لوگ حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا ایک رب کو ہم کیسے مانیں؟ کیا بھلا انسان مر کر جب سڑگل جائے گا اور مٹی بن جائے گا اسے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا؟ اور یہ زندگی تو ہمیں ایک ہی دفعہ ملی ہے، اس سے تو صرف ہمیں ہلا گلا کھیل کود میں اور انجوائے کرتے ہوئے گزارنا چاہیے. کہتے ہیں کہ زندگی ایک ہی بار ملی ہے، خوب انجوائے کر لو. تو کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا اور آس پاس کے عرب لوگوں کا بھی یہی حال تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو آزادانہ زندگی گزارنے کے عادی ہیں، ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کے عادی ہیں، یہ تم نے کیا ہمارے لیے چیز پیش کر دی ہمارے سامنے؟ یہ کیا ہے کہ اپنی زندگی کو ایک اطاعت میں ڈھال دو، اپنی زندگی کو ایک سانچے میں ڈھال لو اسلام کے، یا ہم صرف دین کے ہی ہو کر رہ جائیں، اللہ ہی کے ہو کر رہ جائیں. تو اس زمانے میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ اس بات پر حیرت تھی کہ اچھا ہم لغویات چھوڑ دیں، ہم یہ قصے کہانیاں چھوڑ دیں، ہم یہ انجوائمنٹ چھوڑ دیں اور صرف دین کے لیے لگ جائیں. اللہ اللہ، نہیں نہیں بھائی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
اور آج بھی آپ دیکھیں کہ آج تو ہم کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے. آج تو ہم اس قدر اتنے زیادہ انوالو ہیں. وہ تو نان مسلم تھے، وہ ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی، کلمہ گو ہوتے ہوئے بھی ہم کو معلوم ہے کہ ایک مسلمان کا مطلب کیا ہے. اس کے معنی کیا ہے کہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جھکا دینا، اپنی مرضی کو چھوڑ دینا. لیکن آج آپ بتائیے کہ کتنے ہم میں سے لوگ ایسے جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا ہے. آج ہماری زندگیاں کن راستوں پر گزر رہی ہیں، چل رہی ہیں، آج ہم کن باتوں میں مشغول ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے آپ بتائیے. آج ہمارا وقت زیادہ سے زیادہ کہاں گزرتا ہے آپ بتائیں. آپ خود اپنا احتساب کریے. یہاں پر میں اور آپ، ہم کو خود کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی پکڑ کر ہمیں نہیں لا سکتا اس طرف نیکی کے راستے پر. آج ہم نے اتنی لغویات میں اپنے آپ کو الجھا لیا کہ ہم اس کو لغویات بھی نہیں سمجھتے ہیں. اسی لیے آپ پہلے لغو کا مطلب سمجھے. لہو الحدیث کیا ہے؟ ہوا ہی سے نکلا لہو. لہو الحدیث لعب و لہو. یہ قرآن میں لفظ بہت دفعہ ہے کہ وہ کھیل تماشے میں، یعنی لہو الحدیث کھیل تماشوں کی ایسی باتیں جو آپ کو اٹریکٹ کر دے. تو ایسی بات جو آدمی کو اپنے اندر مشغول کر کے ہر دوسری چیز سے غافل کر دے، یہ لہو الحدیث ہے. کیا آج مجھے اپنی آخرت کی فکر ہے؟ کیا آج مجھے اس بات کی پرواہ ہے، یا مجھے سوچ آتی ہے کہ مجھے اس دنیا سے ایک دن جانا ہے اور مجھے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے؟ آج میں کن کاموں میں مشغول ہوں؟ آج میرا وقت کہاں گزرتا ہے؟ کتنی دیر سوتی ہوں، کتنی دیر کھانے پینے میں لگاتی ہوں، کتنی دیر گپ شپ میں لگاتی ہوں، کتنی دیر ٹی وی ڈراموں میں لگاتی ہوں، کتنی دیر میں کیا کیا میری مشغولیات ہیں. میں خود سوچ لوں اس کے بارے میں. اور اسی لیے اس کے معنی جو عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بری اور فضول اور بےہودہ باتوں کے لیے، بیکار کی باتوں میں. ڈسکشنز، بس ڈسکشنز چل رہے ہیں، گھنٹوں گزر جاتے، ڈسکشنز ختم نہیں ہوتے. اور کیا بات ہے، اکثر میں نے یہ بھی دیکھا ہے لوگوں کو کہ بیچارے کہہ کر، یعنی گلف کنٹریز میں رہنے والوں کو بھی دیکھا ہے کہ کہتے کہ یعنی بس یہاں کے رہنے والوں کی برائیاں. آپ کو پتہ ہے یہاں کے لوگ کیسے ہیں، کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسے اندر رہتے ہیں، کیسا ان کا حال ہے، یہ وہ. آپ دوسرے قوموں کے بارے میں کیوں باتیں کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کو اپنی فکر ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود کیا کر رہے ہیں. اگر دوسری قومیں بربادی کی طرف جا رہی ہیں، بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، فحاشی کی طرف جا رہی ہیں، تو ہم کو تو اپنی فکر زیادہ ہونا چاہیے کہ ہم کہیں ان کے راستے پر نہ چل نکلیں. تو ان لوگوں کی بات نہیں کہ وہ لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں، ان کا حال حلیہ کیسا ہے، ان کا لباس کیسا ہے، کیسے برے لباس پہنتے ہیں، ان کے اوپر باتیں. جب وہ ان کی باتیں کرتے تو ایکچولی بے حیائی کی تو باتیں ہو رہی ہیں. یہ تو بری باتوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے لہو الحدیث، فضول باتوں کے لیے، بیکار کی باتوں کے لیے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور بےہودہ باتیں، یعنی جو بے حیائی والی باتیں ہیں، گپ شپ، خرافات، ہنسی مذاق، داستانیں، افسانے، گانا بجانا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت کا اور اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن کا وقت کہاں خرچ ہوتا ہے، کہاں لگتا ہے. اور اگر ہم تھوڑا سا قرآن پڑھنے کے لیے بلائیں، یا تھوڑا سا قرآن سننے کے لیے بلائیں، یا کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے بھی کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ ہی کر لو جس سے تمہاری زندگی، دنیا، آخرت دونوں سنور سکتی ہے. لیکن آپ بتائیے کہ آج کتابیں پڑھنے کا کتنا شوق ہے ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو، ہمارے گھر کے لوگ، جو بھی اطراف کے لوگ ہیں ان کو، گھروں کے آس پاس جو لوگ بستے ہیں. آپ اپنے اطراف میں خود جائزہ لے لیجئے اور خود دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ ہیں جن کو ان اچھے کاموں سے دلچسپی ہے یا فضولیات سے دلچسپی ہے. ایون اگر ہماری کوئی مجلسیں ہیں، چاہے وہ ہمارے خاندان والوں کے ساتھ ہو، ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ ہو، یا ہمارے رشتہ داروں کے ساتھ ہو، یا ہمارے ملنے جلنے والوں کے ساتھ ہو، اگر اس میں آپ زیادہ دیر بیٹھ کر فضول گفتگو کر رہے ہیں، تھرڈ پرسن کی باتیں کر رہے ہیں، اس کی برائی اس کی برائی، یہ سب محفلیں بھی لہو الحدیث میں آ جائے گی. تو لہو الحدیث سے مراد ہر وہ بات، ہر وہ کھیل، شغل، یعنی شغل کہتے ہیں مشغولیت کو، کسی چیز میں بزی ہو جانا، یا تفریح، انٹرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، یا انجوائمنٹ کہہ سکتے ہیں. یعنی آپ دیکھیے تفریح کرنا ناجائز نہیں ہے اسلام میں. آپ پکنک بنا سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کا مقصد ہی پکنک بنا لینا یہ جائز نہیں ہے. جو چیز انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، جو چیز انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے ہٹا دے، جو چیز انسان کو اپنے ہدف سے ہٹا دے، وہی لہو الحدیث ہے. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے
اور قسم کھا کر کہتے تھے. صحیح حوالے سے ثابت ہے, کئی روایت ہم کو ملتی ہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت مشہور صحابی تھے, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دین کا بہت زیادہ علم پھیلایا. ایٹ اے ٹائم ان کی مجلس میں 3,000 اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ماشاءاللہ. آپ امیجن کریں کہ کس قدر علم کا خزانہ ہوں گے. تو وہ اللہ کی قسم کھا کر کہا کرتے تھے اس آیت کی روشنی میں, اور اس آیت کی تفسیر میں ان کے ہم کو الفاظ ملتے ہیں کہ قرآن میں لہو الحدیث کا لفظ گانے اور موسیقی کے لیے آیا ہے, یعنی میوزک کے لیے آیا ہے یا سانگز کے لیے آیا ہے. وہ کہتے تھے کہ گانا بجانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جیسے پانی سے گھاس اور سبزہ اگاتا ہے. جیسے ہی بارش پڑتی ہے آپ دیکھیں کیسے زمین لہلہا اٹھتی ہے, ہر طرف گرینری نظر آتی ہے نا, سبزہ لہلہا اٹھتا ہے. تو وہ کہا کرتے تھے کہ یہ گانا بجانا اور میوزک دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. اللہ رحم کرے, آپ دیکھیں کہ نفاق کتنی بری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر کوئی ایک حصہ بھی ہے نفاق کا وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور نفاق کی تو منافقوں کی عادت تھی کہ زبان پہ کچھ اور دل میں کچھ اور. تو مومن تو کبھی منافق نہیں ہو سکتا نا. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا کو, ریشم کو, ساز و مضراب کو اور گانے بجانے کو حلال کر لیں گے. ساز و مضراب یعنی جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں سارے موسیقی کے, یعنی میوزک کے جتنے انسٹرومنٹس ہیں اس کو مضراب کہتے ہیں, ساز کہا جاتا ہے. تو لوگ اس کو حلال کر لیں گے. کئی لوگوں کو دیکھا ہے, اتنی حیرت ہوتی ہے کہ کئی مسلم گھرانے ہیں جن کے بچے میوزک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کہ نہیں آج ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا کیا حال ہے. اور یہاں تھوڑی دیر رک کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج لہو الحدیث میں کس طرح سے مبتلا ہے لوگ. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو شخص خرید کر لایا تھا یہ میوزیکل انسٹرومنٹس, کہا جاتا ہے اس کے بارے میں, یعنی اس آیت کی تشریح کے بارے میں ابن ہشام اپنی سیرت میں لکھتے ہیں. اور یہ زمان نزول, یعنی جو آیت کا زمان نزول ہے اس کی کوئی آتھینٹک حدیثیں ہم کو نہیں ملتی ہیں, لیکن زمان نزول ہمیشہ یہ سیرت میں ملتا ہے ہم کو. تو سیرت سے پتہ چلتا ہے یا دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کے پیچھے کیا معاملہ تھا, کب اور کس وقت یہ آیت نازل ہوئی. اس کو شان نزول کہا جاتا ہے. اللہ نے موقع دیا انشاءاللہ تو اگلے رمضان میں ہم علوم القرآن یا آیت کا شان نزول پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بارے میں آتا ہے عبداللہ بن عباس, بیہقی اور کئی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے. اور جو بہت مشہور مفسرین ہیں وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں, جیسے مقاتل ہے اور بھی بہت سارے اس کے اسباب نزول کے بارے میں لکھتے ہیں. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ بھی اس پر اضافہ کرتے ہیں کہ اس زمانے میں ایک شخص تھا, نضر بن حارث اس کا نام تھا, اور یہ بھی دشمنان اسلام میں سے تھا, جیسے کہ ابو جہل, ابو لہب اور اخنس بن شریک اور بھی بہت سارے جتنے اس وقت کے بڑے بڑے مشہور نام تھے دشمنان اسلام کے, آپ امیجن کر لیں. تو اس میں نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا. تو اس نے جب دیکھا کہ لوگ اسلام کی طرف راغب ہو رہے ہیں اور کفار مکہ کا ہر حربہ ناکام ہو رہا ہے لوگوں کو اسلام سے روکنے کے لیے, انہوں نے رسول اکرم کو شاعر کہہ دیا, جادوگر کہا, مجنوں کہا, کذاب کہا, نعوذ باللہ بہت کچھ کہہ دیا, ساحر کہا. لیکن یہ سب کہنے کے باوجود بھی لوگ قرآن سے رک نہیں رہے تھے. لوگ قرآن کی طرف راغب ہو رہے تھے, رسول اکرم کی دعوت سے اٹریکٹ ہو رہے تھے اور مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے. تو جب ان لوگوں نے آپس میں میٹنگ کی تو نضر بن حارث نے کہا کہ تم لوگ اس کا کچھ توڑ نہ کر سکے, یعنی تم لوگوں سے نہ ہو سکا یہ کام, یعنی قرآن کی دعوت کو روکنے کا کام تم سے نہیں ہو سکا. ٹھہرو میں اس کا کچھ توڑ کرتا ہوں. اس کے یہ الفاظ ملتے ہیں ہسٹری میں. اور کہا جاتا ہے کہ وہ عراق گیا اور وہاں کا ایک شہر ہے ہیرا گیا, اور وہاں پر جو داستانیں مشہور تھی رستم و اسفندیار کی داستانیں, جس کو آپ الف لیلوی داستانیں کہتے ہیں, اور آج بھی ٹی وی وغیرہ پر میرے خیال سے آتی رہتی ہوں گی. پہلے تو بہت سنتے رہتے تھے کہ کئی سال تک یہ سٹوریز چلتی رہتی ہیں. تو عرب میں بہت مشہور تھی الف لیلوی داستانیں, اور یہ خیالی تخیلاتی کہانیاں تھیں اصل میں, نہیں امیجنری کہہ سکتے آپ جس کو. تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ نضر بن حارث ہیرا گیا اور وہاں سے وہ داستانیں اور ایسے قصہ گو لوگوں کو لے کر آیا, یعنی جو اسپیشل لوگ ہوا کرتے تھے جو اس قدر خوبصورتی کے ساتھ قصے کہانیاں سناتے تھے کہ یعنی آپ ایسا سمجھتے تھے کہ جیسے کوئی منظر وہ آپ کی نظروں کے سامنے چل رہا ہو. ایسے وہ داستان گو ہوتے تھے. پہلے زمانے میں داستان گو ہوا کرتے تھے جو داستانیں سناتے تھے, یعنی قصے کہانیاں سناتے تھے. تو انسان کو ایسا محسوس ہوتا تھا سننے والوں کو کہ گویا کہ وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا ایسی, یعنی ایسا وہ بیان کریں گے واقعہ کہ آپ کے سامنے پورا منظر چل جائے گا. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں ہیرا گیا اور اس نے کچھ لوگوں کو لیا جو داستان گو تھے
قصے کہانیاں وہاں سے اس نے لوگوں کو لیا، وہ قصے کہانیاں لایا، اور کچھ لونڈیوں کو بھی اس نے خریدا. ایسی گانے بجانے والی عورتوں کو وہ خرید لایا جو گانا بجانا جانتی تھیں، اور مکہ میں لا کر اس نے اسپیشلی ان کو ٹریننگ دی اور کہا کہ جہاں جہاں بھی تمہیں لگتا ہے کہ کوئی شخص قرآن کی طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، کوئی شخص اسلام کی طرف راغب ہو رہا ہے، تم اس کے پیچھے لگ جانا اور اس کو یہ قصے کہانیاں سنانا، اس کو شراب میں اور یہ گانے بجانے میں مصروف کر دینا، تاکہ پھر وہ ان چیزوں سے اٹریکٹ ہو کر، ان چیزوں کی وجہ سے ٹیمپٹ ہو کر اسلام کا راستہ یا قرآن کا راستہ چھوڑ دے. انہیں قرآن نہ سنے لوگ، اس وجہ سے ان لوگوں نے گانے بجانا اس کے مقابلے میں لے کر آئے. سوچئے کہ اس زمانے کے مجرمین نے بھی یہی کام کیا تھا، اور آج کے مجرمین بھی یہی کام کرتے ہیں، جو شیطان کے چیلے ہیں، جن کو قرآن سے اور اسلام سے دشمنی ہے، اور ان کے فالوورز بھی بہت زیادہ ہیں، کیونکہ ان کو یہ زندگی پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ وہ اس کو تکڑ بندی اور جکڑ بندی کی زندگی کہتے کہ اچھا یہ کیا ہے کہ بس نیکی کے کام ہی کرتے چلے جاؤ، زندگی تو انجوائے کرنے کے لیے ہے. آج آپ بتائیے کتنے مسلمان لوگ ایسے ہیں، چاہے وہ ایجڈ ہوں، بوڑھے ہوں، یا بچے ہوں یا جوان ہوں، کہ یعنی کبھی کبھی بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کر کچھ لوگوں کو، جب دیکھتے ہیں کہ اتنے بوڑھے ہو گئے، اتنے ایجڈ ہو گئے ہیں اور اب آخری عمر گزار رہے ہیں اپنی، لیکن مسلسل ٹی وی میں لگے ہوئے ہیں. کیونکہ بوڑھے لوگوں کو کچھ کام ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے آج ہماری زندگی میں ہم نے ایسا حال کر دیا کہ بوڑھے لوگوں کو بالکل ناکارہ ایک عضو معطل کی طرح بنا دیا، کہ ان سے نہ بات چیت کرتے ہیں، نہ ان سے کچھ کام لیتے ہیں، نہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اب وہ پھر بعض اوقات ایسے بوڑھے لوگ ٹی وی کے ہو کر رہ جاتے ہیں، جبکہ آخری عمر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے گزارنی چاہیے. آخری عمر کی بات نہیں ہے یہ، ایکچولی ہمارے صرف ہندوستان، پاکستانی یا جو ہمارا ایشین کنٹریز ہیں ان میں یہ کانسیپٹ ہے کہ عبادت صرف بڑھاپے میں کی جائے. اگر آپ انڈونیشیا، ملیشیا میں دیکھیں گے تو وہ لوگ شادی ہوتے سے ان کا جو ہنی مون ٹرپ ہوتا ہے وہ حج ہوتا ہے ماشاءاللہ. یعنی شادی کے بعد پہلا وزٹ وہ کرتے ہیں حج کے لیے، عمرہ کے لیے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یعنی ان کے کانسیپٹ یہ ہے کہ جوانی میں حج کیا جائے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے. اور ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہے کہ بڑھاپے میں حج کیا جائے. کیوں؟ جوانی ہی تو آپ کی، جب آپ طاقتور ہوتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں. تو آج ہمارے بوڑھوں کا بھی وہی حال ہے، اکثریت کا، اور نوجوان نسل کا بھی یہی حال ہے کہ اتنا ہم ٹیمپٹ ہو گئے ہیں لہو الحدیث میں. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ اس زمانے میں وہ لوگ اس طرح سے اٹریکٹ کرتے تھے، تو آج کتنا نہیں ہوتا ہوگا. اب تو زمانہ دن بدن ترقی کرتا جا رہا ہے نا. جو اب کیا کہیں گے، جو شیطانی ذہن کے لوگ ہیں، ان کی کارستانیاں، ان کے شرارتیں، ان کے لوگوں کو ٹیمپٹ کرنے کے طریقے، ذرائع وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور کس طرح سے آج یعنی میجورٹی کو کس طرح سے اٹریکٹ کر لیا ہے لہو الحدیث میں. آج کہاں وقت گزرتا ہے ہمارا زیادہ؟ آپ بتائیے. کیا ہمارا وقت قرآن کی تلاوت میں، قرآن کو پڑھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کو پہنچانے میں گزرتا ہے، یا کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے گزرتا ہے جس سے ہماری سیرت سنور سکے، جس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں، صحابہ کی سیرت کا مطالعہ کر سکیں؟ آج ہمارے پاس انہیں ریڈنگ کے نام پر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسکول مارے باندھے پڑھ لیتے ہیں، اور اسکول کی کتابیں بھی مارے باندھے پڑھ لیتے ہیں زبردستی، ورنہ اس کا بھی شوق نہیں رہا بچوں کو. اور اب تو آپ دیکھیں کہ یعنی اب تو 2 سال سے 1.5 سال سے اسکولز بند ہیں نا. اب بچوں کا حال کیا ہو گیا کہ ان کو لکھنا بھی نہیں آ رہا ہے، ان کو کلاس روم میں بیٹھنا گوارا نہیں ہے، ان کو پڑھنا گوارا نہیں ہے. اور وہ چونکہ لیپ ٹاپ پر، موبائل پر ہی کلاسز ہو رہی ہیں، تو وہ اتنا اٹریکٹ ہو گئے ہیں کہ بچے اب ان کو، وہ زوم پر نہیں جاتے ہیں کلاس روم میں، بلکہ وہاں سے وہ دوسری چیزوں کی طرف چلے جاتے ہیں. گیمز، کلاس چل رہی ہوتی ہے، ٹیچر ادھر کلاس لے رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں آن لائن ہی گیمز چل رہا ہوتا ہے. بتائیے کتنے دکھ کی بات ہے. یعنی اور یہ اٹریکٹ کیا گیا ہے، یہ ایک پوری چال ہے اصل میں، کہ کیسے یعنی مائنڈ سیٹ کیا جائے لوگوں کا، کیسے مائنڈ کو ڈائیورٹ کیا جائے اچھے کام کی طرف سے ہٹا کر برے کام کی طرف لانا، اچھے راستے، اچھائی کی طرف سے ہٹا کر، نیکی کے راستے کی طرف سے ہٹا کر ان کو برائی کے راستے پر لانا. کیونکہ جو اٹریکشن برائی میں ہے، بظاہر جو لذت اور مزہ برائی میں آتا ہے، ناسمجھ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہی تو مزہ ہے، یہی تو انجوائمنٹ ہے. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی تو آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کے تو دل کا سرور اللہ کی کتاب میں ہے. آپ دیکھیں قرآن پڑھ کر جو دل کو سکون ملتا ہے، چاہے وہ تلاوت قرآن ہو، چاہے قرآن کا سمجھنا ہو، چاہے تلاوت خود کرنا ہو، چاہے تلاوت سننا ہو.
آپ جب ڈفرینٹ قاریز کی تلاوت سنتے ہیں، الحمدللہ کسی کسی کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے اتنا سوز دیا ہے کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے گویا کہ ہم ہواؤں میں محسوس کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، اتنا خوبصورت انداز ہوتا ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کے کلام میں جو تاثیر ہے اس سے جو دلوں کو اطمینان اور سکون ملتا ہے وہ کہیں اور مل ہی نہیں سکتا۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ میوزک کہتے ہیں روح کی غذا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، سب سے جھوٹی بات ہے۔ میوزک سے تو انسان، اس پر تو ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی، اگر آپ آن لائن دیکھیں گے تو آپ کو رپورٹ مل بھی جائے گی میرے خیال سے، کہ میوزک کی وجہ سے اتنے قتل ہوتے ہیں، میوزک کی وجہ سے انسان ہی جان میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی ایک طرح سے کریزی بن جاتا ہے میوزک کی وجہ سے انسان، اور جتنے برائی اور گناہ کے کام ہوتے ہیں میوزک کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اور جو اسپیشلی جو پاپ میوزک جس کو کہتے ہیں، یا کہا جاتا ہے کہ ایک سانگ تھا جس میں گانے والے نے یہ گایا تھا، آئی ول کل یو آئی ول کل یو، تو کہا جاتا ہے کہ گانا سن سن کر ایک شخص نے اپنے ہی پاس کسی بیٹھے ہوئے اپنے ہی بھائی بہنوں میں سے کسی کو قتل کر دیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی بری بات ہے۔ تو یہ گانے انسان کو لہو و لعب، گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں، زنا کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ گانا یا موسیقی کی شروعات ہے اصل میں اس راستے کا دروازہ کھولنے کی۔ اللہ تعالیٰ بس ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، ہماری جنریشن کو، ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، اور اس کی جو قباحتیں ہیں، اس کی جو برائیاں ہیں، اس کی جو اثرات ہیں، برے اثرات، اس کے بارے میں جب تک جانیں گے نہیں تب تک ہم اس سے محفوظ نہیں رہیں گے۔ تو قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے آج سے 1400 سال پہلے بھی ایسی چیزیں لائی گئیں، خریدی گئیں، اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس نے کیوں خرید کر لایا، میں یشتری لہو الحدیث، کہ وہ خرید لاتا ہے کلام دل فریب، لیضل عن سبیل اللہ، کیوں خرید کر لاتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے، اور پھر کیا ہے، بغیر علم، اس کو علم بھی نہیں، اگر اس کے پاس علم ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ علم اور شعور اور آگہی کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ خرید کر لاتے ہیں نا ساری چیزیں۔ پہلے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کیسٹس وغیرہ ہوتی، اب تو آج کل ہر چیز آن لائن اویلیبل ہے نا، فری مل جاتی ہے، کوئی بھی قسم کی، چاہے وہ میوزک ہو یا کوئی بھی چیز ہو، فری ملتی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں تو آپ کو اس کی شاپس ہوتی تھی اور وہاں سے جا کر آپ کو اس کی CD یا کیسٹ خرید کر لانی پڑتی تھی۔ تو یہ کلام دل فریب خرید کر لاتا ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکائے، اور وہ بھی بغیر علم کے۔ تو کیا یہ کام آج بھی ہو رہا ہے، اور کس طرح سے ہو رہا ہے؟ آپ خود سوچتے جائیے۔ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اچھے آئیڈیاز آپ کے پاس ہوں، مجھ سے زیادہ اچھی باتیں آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں، کیونکہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ صلاحیت دی ہے، ہر کوئی اپنے ذہن سے سوچتا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ آج کون کون سی چیزیں جو ہمیں اٹریکٹ کر رہی ہیں یا کرتی ہیں، جو ہمیں اللہ کے کلام سے دور کر دیتی ہیں، جو ہمیں قرآن پڑھنے سے محروم کر دیتی ہیں، جو ہمیں قرآن کو ایک طرف رکھنے پر مجبور کر دیتی ہیں کہ اچھا ابھی کیا پڑھیں، بعد میں پڑھیں گے۔ اور یہ نوجوانی کے کام تھوڑی ہے قرآن پڑھنا پڑھانا، نمازیں پڑھنا، نیک بننا، یہ تو سب بڑھاپے کے کام ہے، جب ریٹائرڈ لائف ہوگی تب پڑھیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ایسی سوچ سے۔ تو شیطان نے اس طرح سے ہمیں اٹریکٹ کر دیا ہے کہ ابھی تو تم ینگ ہو، ابھی تو انجوائے کرنے کے دن ہے، ابھی تو بس یہی سارے کام کرنے ہیں، یہ کیا دینداری کا ایک وہ لگا رکھا ہے۔ تو قرآن کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مکہ نے ہر طرح سے کوشش کی تھی، اپنی ساری ایفرٹ لگا دی تھی ان لوگوں نے ہر طرح سے، ایون اپنا پیسہ بھی خرچ کیا۔ کلام دل فریب اس نے خرید کر لایا، من یشتری لہو الحدیث، اس نے لہو الحدیث خرید کر لایا، کیونکہ صحابہ کہا کرتے تھے کہ اس نے ایسی لونڈیاں خرید لائی تھیں جو گانا بجانا جانتی تھیں، جو گانے بجاتی تھیں، اور قرآن پڑھنے والوں پر ان کو وہ مسلط کر دیتا تھا، نضر بن حارث، تاکہ قرآن سے ان کا ذہن ہٹ جائے، وہ اسلام کے راستے پر نہ چل پائیں۔ تو ایسے لوگ آج بھی دنیا میں موجود ہیں جو اس طرح سے لوگوں کو نیکی کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج بھی یہ حربہ استعمال کیا جا رہا ہے، آج بھی نضر بن حارث کے جیسے لوگ ہیں، وہ تو اس وقت عراق گیا تھا، آج آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج انٹرنیٹ جو موجود ہے، پوری دنیا، آپ اس میں کہتے ہیں نا کہ وہ ایک گلوبل ولیج جو بات کہی جاتی ہے، کہ آپ پوری دنیا میں جہاں جو برائی ہو رہی ہے وہ سب دیکھ سکتے ہیں، اور ایون جو اچھائی ہو رہی ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، دونوں چیزیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے سامنے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ میجورٹی کس طرف جاتی ہے۔ اگر آپ رپورٹس پڑھیں گے کہ سب سے زیادہ کون سی ویب سائٹ یوز ہوتی ہے، کس ایج کے لوگ کرتے ہیں، اور کب کی جاتی ہے، تو رات کے وقت کی جاتی ہے۔ فحاشی والی جتنی ویب سائٹس ہیں، میوزک والی جتنی ویب سائٹس ہیں، سب سے زیادہ اس پر وزٹ کیا جاتا ہے، اور میجورٹی کرتی ہے اس پر، یعنی اس کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اور
ایسے ایسے فحاشی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں آن لائن. پہلے زمانے میں بھی تو آپ کو گھر سے نکل کر باہر جانا پڑتا تھا, کوئی لوگ دیکھتے تھے تو اس کے ڈر سے بھی لوگ برے کام نہیں کرتے تھے. بہت سارے لوگ اسی وجہ سے برائی سے رک جاتے تھے کہ لوگ دیکھ لیں گے. اللہ کا ڈر تو نہیں ہوتا تھا, لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا تھا. وہ بھی اچھی بات نہیں, اصل چیز تو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اللہ کا خوف ہونا چاہیے, اس کی سزاؤں کا. لیکن آج تو کسی چیز کا ڈر اور خوف ہی نہیں رہا. آپ اپنے کمرے میں بند ہیں, آپ کے ہاتھ میں آپ کا موبائل ہے, آپ کسی بھی ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں, کسی کو کیا پتہ اور کسی کو کیا خبر, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہی تو یقین ہونا چاہیے. یہ علم اگر ہوگا, یہ یقین کی کیفیت ہوگی. جب قرآن پڑھیں گے تو یہ علم آئے گا نا, یہ یقین اسی وقت ہوگا. یہ اللہ کی ذات پر یقین کہ وہ العلیم ہے, الخبیر ہے, البصیر ہے, وہ ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہا ہے. ہماری ہر حرکت کیمرے میں کیچ کی جا رہی ہے, اس کو محفوظ کیا جا رہا ہے. اگر یہ سب ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہم خود ہی برائی سے بچ جائیں گے. ہم کیوں جائیں گے ایسے خراب ویب سائٹ پر, ہم کیوں جائیں گے ایسی فحاشی والی ویب سائٹ پر. تو آج لوگوں کو مشغول کرنے کے لیے, لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے بہت سارے ویب سائٹس ہیں, اویلیبل ہیں, جس میں انسان آرام سے چلا جا سکتا ہے. اور پھر وہ اس میں اس قدر انوالو ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی خبر نہیں رہتی کہ میرا کتنا وقت گزرا. لوگوں کی پوری رات گزر جاتی ہے. کچھ لوگ گھنٹے لگا دیتے ہیں, بیٹھے رہتے ہیں لیپ ٹاپ کے آگے, اپنے موبائل کے آگے. تو کیا یہ وقت کا حساب ہم کو نہیں دینا پڑے گا؟ اور ہم جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں آج, یہ زندگی تو ہم کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی زندگی ہے, ہم کو کل اس کا حساب دینا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم کے قدم ہل نہ سکیں گے جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے. کہ عمر کہاں گزاری, جوانی کن کاموں میں لگائی. 2 سوال عمر سے ریلیٹڈ ہے, آپ سوچ لیجئے کہ عمر کا سوال الگ ہوگا, اور اسپیشلی جو ینگ ایج تھی آپ کی, اس کا سوال دوبارہ ہوگا کہ جو جوانی تھی وہ کن کاموں میں گزاری. مال کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, اور جو علم حاصل کیا تھا اس پر کہاں تک عمل کیا. تو یہ سوالوں کے جواب دیے بغیر آپ آگے بڑھ نہیں سکیں گے, ہم آگے بڑھ نہیں سکیں گے. تو آج آپ دیکھیں کہ کھیل تماشوں کے نام پر, ثقافت کے نام پر لوگوں کو کس طرح سے لغویات میں الجھایا جاتا ہے, کس طرح سے مشغول کیا جاتا ہے. اور یہ قرآن کے دشمنوں کا ہمیشہ سے یہ شعار رہا, ہمیشہ سے ان کی یہ کوشش رہی کہ لوگوں کو کھیل تماشوں میں مشغول کر دیں. آج آپ دیکھیں گیمز کی وجہ سے, یعنی کتنی مہنگی, جو ورلڈ کپ ہوتا ہے تو کتنی مہنگی ٹکٹس ہوتی ہیں. جس کنٹری میں ورلڈ کپ ہوتا ہے سمجھو اس کے لیے تو خزانوں کے دروازے کھل گئے. کیوں؟ کیونکہ لوگ پیسہ پانی کی طرح بہاتے ہیں. وہاں کے ہوٹلز, وہاں کے کھانے پینے کی چیزیں, وہاں کے ہر چیز, ہر ایک کا بکرا ہوتا ہے. لوگ دور دراز سے, کئی کنٹریز سے اپنا پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں. کس لیے؟ وہ گیمز دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, اسلام گیمز کھیلنے سے, دیکھنے سے منع نہیں کرتا ہے, لیکن اس کے لیے اپنا اتنا وقت لگانا کہ ادھر جو ہمارا اصل مقصد ہے زندگی کا, جو ہمارا اصل ٹارگیٹ ہے, ہدف ہے, اس سے ہٹ جانا اور اپنے آپ کو اسی میں مشغول کر لینا, لغویات میں, کہ جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے آگے جھک بھی نہیں پا رہے ہیں, آپ نمازیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں, آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھول نہیں پا رہے ہیں, آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کہاں جا رہا ہے ٹائم آپ کا, آپ سوچیے. تو مجھے اور آپ کو اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ میرا زیادہ ٹائم کہاں جاتا ہے. کہیں میں لہو الحدیث میں تو مبتلا نہیں ہوں, میں کسی طرح سے کوئی ایسے کاموں میں تو مشغول نہیں ہوں جو مجھے اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں, جو مجھے اللہ کے کلام سے غافل کر رہے ہیں, جو مجھے اپنے دین اسلام کی باتیں جاننے سے غافل کر دیتے ہیں یا کر رہے ہیں. آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام کے بارے میں, خود مسلمانوں نے صحیح بات جانی ہو. ہم نے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا, ہمیں صحابہ کے بارے میں کیا معلومات ہے, ہم نے قرآن کو کتنی دفعہ پڑھا سمجھ کر, یا کتنی اس کی تلاوت کی, اور ہم کو تلاوت کتنی اچھی آتی ہے. قرآن پڑھنے کے لیے ہم کتنا ٹائم لگاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو اپنا پورا وقت اس پر لگا دیتے تھے, دن کے کاموں میں مشغول ہوتے تھے تو پوری رات اس میں لگا دیتے تھے قرآن میں. آج ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں, کن کاموں میں گزرتی ہیں راتیں, کیا سنتے ہوئے اور کیا دیکھتے ہوئے گزرتی ہیں راتیں. اللہ کا کلام سنتے ہوئے گزرتی ہیں یا کچھ لہو الحدیث سنتے ہوئے یا لہو الحدیث دیکھتے ہوئے, اللہ نہ کرے. تو ایکچولی یہ ایک بہت بڑی چال ہے جو شیطان چلتا آ رہا ہے شروع سے. جیسے نضر بن حارث نے اس وقت کیا تھا, کفار مکہ نے کیا تھا, اور آج تک یہ چال چلی جا رہی ہے کہ لوگوں کو خیر سے اور اسلام سے روکا جائے, لوگوں کو نیک کاموں سے روکا جائے, لوگوں کو بھلائی کے راستے پر چلنے سے روکا جائے. کتنی چیزیں ہیں آج آپ دیکھیں اٹریکٹ کرنے کے لیے. کوئی ایک ہے, چونکہ ہم لوگ تو صرف واٹس ایپ سے واقف ہیں, یہ باقی دوسری چیزیں تو معلوم بھی نہیں ہے ہم کو, لیکن فیس بک, ٹویٹر, اسنیپ چیٹ
انسٹاگرام اور پتہ نہیں کتنے گرام کیا کچھ ہے، یوٹیوب ہے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، ہم کو تو معلوم بھی نہیں ہے، اتنا علم بھی نہیں ہے۔ لیکن کہاں سے انسان بچے، آپ بتائیے کیسے بچے؟ تو آج بھی جو لوگ دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی کا مقصد اسلام کی تبلیغ یا اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو بے وقوف کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عمر میں نیکی، ابھی سے نماز پڑھنا شروع کر دیا آپ کے بچے نے، او اتنی بڑی داڑھی رکھ لی، تھوڑی سی داڑھی تو کم کراؤ، لوگ ٹیررسٹ سمجھیں گے، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اچھا یہ دن رات سر پر دوپٹہ اوڑے رہتی ہے، نہیں بھی ہمیں تو ایسی لڑکیوں سے شادی بھی نہیں کرنی ہے، پھر ہمارے ارمان کیا نکلیں گے؟ اتنی کم عمر میں دینداری، یہ کیا بات ہوئی؟ بے وقوفی ہے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں اپنی بیوٹی کو آپ دکھا نہیں رہے تو بیوٹی کس کام کی؟ اس طرح سے بہکایا جاتا ہے عبایا پہننے والوں کو، پردہ کرنے والوں کو۔ تو آپ دیکھیں کہ شیطان کے ہتھ کنڈے بھی کتنے زیادہ ہیں نا، کتنی اس کی جو باتیں اور چالیں ہیں کتنی خوبصورت ہوتی ہیں۔ اب جو نوجوان نسل کیا بیچاری، وہ تو بچے تو نہ سمجھ ہی ہوتے ہیں نا، وہ تھوڑی تجربے سے گزرے ہوتے ہیں، تو وہ تو ایسی باتوں میں بہت جلد آ جاتے ہیں۔ پھر کہتے کہ اچھا ینگ ایج ہے، سگریٹ نہیں پیتے ہو، حیرت کی بات ہے۔ جوانی کیا فائدے کی کہتے ہیں؟ کیا اس طرح سے بڑھاپے کی طرح گزار دو گے جوانی؟ اس طرح سے نوجوان لڑکوں کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ کیوں آج لوگ برائی میں زیادہ مبتلا ہوتے ہیں؟ بری صحبت سے، جو برے دوست ہیں وہ ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں، کھینچ لاتے ہیں کہ نہیں بھی تم بھی یہ کام کرو۔ تو پہلے تو لوگ باہر جایا کرتے تھے، برے کاموں کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا تھا اصل میں پہلے، لیکن اب تو ہر قسم کی تفریح آپ کو گھر بیٹھے مہیا کر دی گئی ہے۔ اب تو پیسے بھی نہیں خرچ کرنے، پہلے تو لہو الحدیث خریدنا پڑتا تھا، جا کر ٹکٹ خریدنا پڑتی تھی نا آپ کو پہلے دیکھنے جانے کے لیے، یا کچھ اور ہوتا تھا۔ اب تو کچھ خریدنے کی بھی ضرورت نہیں، آپ کی انگلی کا ایک کلک آپ کو سب سیر کروا دے گا۔ کسی ویب سائٹ پر چلے جائیے، کسی چینل پر چلے جائیے، آج آپ کے لیے ہر چیز اویلیبل ہے، ہر چیز۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن لے کر بیٹھیں یا کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کریں، آپ دیکھیں اتنے ڈسٹریکشن آتے ہیں حد سے زیادہ، سارے ڈسٹریکشن آپ کو اسی وقت آئیں گے، یا تو قرآن پڑھتے ہوئے یا قرآن کی کلاس کے وقت، یا اگر آپ کوئی قرآن کی کلاس جوائن کرنا چاہ رہے ہیں، یا آپ نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد بنا لیا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس وقت لوگ آپ کو کس طرح سے بہکائیں گے، کس طرح سے ٹیمپٹ کریں گے چیزیں آپ کو، بہت ساری چیزیں دنیا کی چیزیں، کہ اچھا میں اس کی وجہ یہ بھی کر سکتی ہوں، یہ کیا میں ابھی سے اپنی زندگی کو ان جھمیلوں میں اٹکا رہی ہوں اور لگا رہی ہوں، کیا ضرورت ہے مجھے ابھی سے قرآن پڑھنے کی یا نیک کام کرنے کی، ابھی تو زندگی پڑھی ہے، بعد میں دیکھیں گے بڑھاپے میں۔ اس طرح سے شیطان بہکاتا ہے۔ تو جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں، قرآن لے کر بیٹھتے ہیں، کوئی اچھی کتاب کا مطالعہ کرنے بیٹھتے ہیں، فوراً کوئی نہ کوئی ایک ٹون آ جائے گی ہمارے میسج کی، اور بس جو قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھے تھے رکھ دیا ایک طرف، اب میسج دیکھنے میں لگ گئے، اب رہ گیا قرآن پڑھنا اور اب میسیجز ہی دیکھنے میں وقت چلا گیا۔ اب پھر ایک کے بعد ایک کو، اب مجھے تو لگتا ہے واٹس ایپ زیادہ تکلیف دہ ہے۔ پہلے زمانے میں ہم کم از کم فون کر لیا کرتے تھے اور معلوم تھا کہ فون بہت مہنگا ہے، یہاں پر تو STC بہت مہنگا پڑتا ہے، جو فون کال ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کو کنسیشن بھی نہیں ملتا ہے، تو فون پر مختصر بات کرتے تھے، ہو جاتی تھی بات ختم، فون رکھ دیا۔ اب تو وہ گھنٹوں واٹس ایپ پر چیٹنگ ہوتی ہے اور لکھنے میں ٹائم لگ جا رہا ہے، اور پھر ایک کے بعد ایک جواب آتے جاتے ہیں، سوال جواب، اور پھر وہ اتنا ٹائم چلا جاتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو بات کو جلدی ختم کریں اگر کوئی ہے، اور پہلی بات تو ہر وقت ہر جگہ ہم کو موبائل کی کیا ضرورت ہے اتنی؟ پہلے زمانے میں بھی تو وقت گزرتا تھا، پہلے زمانے میں تو لوگوں نے زندگی گزاری ہے، ایسا نہیں کہ انہوں نے کوئی بیکار زندگی گزاری، الحمدللہ اچھی زندگی گزاری، تو 24 گھنٹے کیا ضرورت ہے کہ ہم اس کو آن ہی رکھیں؟ تو بہرحال آپ دیکھیں کہ آپ کی اپنی زندگی میں ایسی کون سی چیزیں ہیں، کیا اٹریکشن ہے جو آپ کو قرآن سے روکتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری زمانے میں خسف قذف اور مسخ ہوگا، یعنی زمینوں کا دھنسنا، چہروں کا بگڑنا اور کسی چیز میں کمی ہو جانا۔ تو پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کب ہوگا؟ کہا گیا کہ جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھ لیا جائے گا۔ آج آپ دیکھیں کتنے بہت سارے ایسے علماء سو ہیں جنہوں نے کہا کہ جو ہلکی شراب ہوتی ہے جائز ہے، ایسے فتوے بھی دے دیے ہیں۔ تو گانے بجانے کے آلات یا گانے بجانے والی عورتیں عام ہوں گی۔ آج آپ دیکھ لیں کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو گانے بجانے کا کام کرتی ہیں، اور آلات موسیقی تو کتنے زیادہ عام ہو گئے ہیں۔
تو نیک کام سے انسان کب رکتا ہے؟ کب وہ نیک کام کو ڈیلے کرتا رہتا ہے یا ٹالتا رہتا ہے؟ جب اس کے سامنے اس طرح کے اٹریکشن آتے جاتے ہیں، جب اس طرح سے اس کو ٹیمپٹ کیا جاتا ہے فضولیات میں، لغویات میں، لہو الحدیث میں۔ تو یہاں پر اس شخص نے لہو الحدیث یعنی کلام دل فریب خرید لایا تھا، اور تاکہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو بھٹکانا چاہتا تھا۔ تو اس سے مراد ہر وہ بات، شغل یا کھیل یا تفریح ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے یا غافل رکھے، خواہ یہ شغل یعنی مشغولیت، یہ جو بزی ہو جانا، گانا بجانا ہو، یا ڈرامے ہوں، یا کلب گھروں کی تفریحات ہوں، یا ٹی وی کا شغل ہو، یا ڈرامے اور سنیما ہو دیکھنا۔ تو لہو الحدیث کا اطلاق ہر مذموم کاموں پر ہوتا ہے، ایسی مشغولیت جو مذموم ہو۔ اور ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، اور میرے رب نے یعنی میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں باجوں، گاجوں، سازوں، مضراب، بتوں، صلیبوں اور جاہلیت کے تمام کاموں کو ختم کر دوں۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانا بجانا کرنے والی عورتوں کو نہ بیچو، نہ خریدو، اور نہ انہیں یہ کام سکھاؤ، اور ان کی اجرت حرام ہے۔ تو کچھ لوگ ہوں گے جو ان چیزوں کو کچھ اور نام رکھ کر جائز قرار دیں گے، لیکن یہ سب ناجائز ہیں۔ تو بہرحال اس شخص نے یہ چیزیں خرید کر لایا تھا تاکہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک سکے، قرآن کی دعوت سے لوگوں کو روک سکے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ بھی یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ بھی اس سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ کچھ لوگ دورہ قرآن کر رہے ہیں، کچھ لوگ کچھ اور ڈیفرنٹ چیزوں میں مشغول ہیں الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر و احسان ہے۔ لیکن اپنی اس مشغولیت کو ڈراپ نہ کریں، چھوڑیں نہ، اپنے آپ کو کوئی ایسی علمی مجلسوں سے اٹیچ کر لیں، اپنے آپ کو جوڑ لیں، مربوط کر لیں، اور اس سے کبھی نکلیں نہ، کیونکہ جیسے ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے، اتنے اٹریکشن ہے ہمارے لیے، اتنی مشغولیات ہم کو دے دی گئی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، کیونکہ ہم بھی انسان ہیں، اور انسان تو مطلب اس کے اندر ہوتا ہی معاملہ، اس کا مادہ ہی رکھ دیا گیا کہ وہ جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے ایسی چیزوں سے، اس کا نفس کھینچا چلا جاتا ہے برائی کی طرف۔ تو ہم کو اگر اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، بری مصروفیت سے بچانا ہے، ایسے برے کاموں میں مشغول ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تو اچھے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کریے، دینی مجالس اٹینڈ کریے، دینی کاموں میں لگ جائیے۔ آپ دیکھیں آپ کو لغویات کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا، یعنی بعض اوقات تو جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں اتنا مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو فضول باتیں سوچنے کا موقع بھی نہیں ملتا الحمدللہ، تو کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ تو جب آپ اچھے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچھے کاموں میں آپ لگے رہیں گے، اور یہی کاموں میں آپ انوالو ہوں گے، تو الحمدللہ آپ یہ تمام لہو الحدیث سے بچ جائیں گے۔ کیونکہ کب رکتا ہے انسان ایسے کاموں سے، اچھے کاموں سے؟ جب اس کے آس پاس والے یعنی اٹریکشن اس کے پاس ایک تو بہت زیادہ ہو، یا پھر اس کے پاس اس کے لوگ، آس پاس کے لوگ اس کے ایسے ہوں جو بیکار کے کاموں میں مشغول ہوں۔ اور آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جو جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے، تو جنتیوں کی جو صفت بتائی گئی ہے کہ ان اللغو معرضون، کہ جب بھی کوئی لغو آتا ہے ان کے پاس تو وہ اعراض برتتے ہیں، اس سے ہٹ جاتے ہیں، اس سے گزر جاتے ہیں، اس میں انوالو نہیں ہوتے، اس سے اٹریکٹ نہیں ہوتے، بلکہ گزر جاتے ہیں وہاں سے۔ تو کیا کبھی میرے اور آپ کے سامنے کوئی ایسا اٹریکشن آتا ہے لغویات کا، لہو الحدیث کا، تو کیا ہم اس سے بچتے ہوئے گزر جاتے ہیں؟ ہم اس سے اعراض برتتے ہیں؟ ہم خود سوچیں اپنے بارے میں اور غور کریں، اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے اس سے بچنا۔ اچھا، دوسری اہم بات یہاں جو بتائی گئی کہ وہ یہ کام کیوں کرتا ہے وہ شخص، وہ اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ بغیر علم کے اللہ کے راستے سے روکتا ہے لوگوں کو۔ اگر اس کے پاس علم ہوتا تو کبھی یہ کام نہ کرتا، یعنی وہ جو بھی چیزیں لا رہا ہے لوگوں کو دین سے روکنے کی، اس کے پاس اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اور وہ اس قدر جاہل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے راستے پر چلنے کی بجائے، اتنی قیمتی چیز کو اپنانے کی بجائے، اس کے بدلے وہ تباہ کن چیز، برباد کرنے والی چیز خرید رہا ہے۔ کتنا بے وقوف ہوگا وہ شخص، آپ سوچیں۔ تو علم انسان کے اندر آگہی اور شعور پیدا کرتا ہے۔ علم حاصل کریے، یہ علم آپ کو بتائے گا کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کون سے کام آپ کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سے کام آپ کے لیے بیکار ہیں، جو آپ کو نہ کوئی دنیا کا فائدہ دے سکتے ہیں نہ دین کا فائدہ دے سکتے ہیں۔ تو ثقافت جاہلیہ یعنی گانے بجانے، قصے کہانیاں، رقص و سرور کی محفلیں، اور اس کو ثقافت کا نام دے دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ یہ کلچر ہے ہمارا، ثقافت ہے، اور اس کے نام پر پھر ایسے بیکار کے کاموں میں مشغول ہو جانا، اور پھر اللہ کی آیات کا مذاق بھی اڑانا، کیونکہ جب تک اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہیں اڑائے گا اس کی بات کو لوگ کیسے سنیں گے؟ تو پھر ایسا شخص، اللہ تعالیٰ کی قرآن والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے نا، آج آپ دیکھیں قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑے چلے ہیں اللہ والے، کیا کہتے ہیں ملانی ملان، اس طرح کے جملے کہہ کر تذلیل کی جاتی ہے اصل میں قرآن پڑھنے والوں کی۔
تو قرآن پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، کیونکہ اگر ان کو برا بھلا نہیں کہیں گے تو ان کی بات کون کیسے سنے گا، پھر ان کی بات کو کوئی کیسے مانے گا؟ تو ایسا شخص چونکہ اللہ کی آیت کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول کا مذاق اڑا رہا ہے، لہٰذا اس کے لیے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب ہوگا، اس کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب۔ اس نے اللہ کے راستے سے روکا تھا، لہٰذا اس کے لیے اس قدر ورسٹ قسم کا عذاب ہے جو سب کے سامنے اس کو دیا جائے گا، جو اس کی رسوائی کا باعث بنے گا۔ تو جو لوگ بھی ان کاموں میں ایسے لگے ہوئے کہ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، قرآن کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، لہو الحدیث میں مبتلا کرتے ہیں، تو پھر وہ سوچ لیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب اس کو اللہ کی آیت سنائی جاتی ہے تو ایسے سنتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں، کانوں میں پڑ بھی جاتی ہے تو اس کو وہ انسنی کر دیتا ہے، سنی انسنی کر دیتا ہے، یا اس کے اندر تکبر ہے، تو اس کی تکبر کی سزا اس کو دردناک ملے گی کہ ایسے کرتا ہے گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دو۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آج بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ان کا پورے 24 گھنٹے کہاں جاتے ہیں خود انہیں بھی خبر نہیں ہوتی۔ پورے 24 گھنٹوں میں سے ان کو 5 منٹ بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ وہ اللہ کی کتاب کو نہ کھولتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال ہر سال سے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے۔ کچھ لوگوں نے مسجدوں کی شکل تک نہیں دیکھی سال بھر سے، بس عید کی نماز کے لیے چلے گئے۔ کچھ لوگ ہیں جب موقع ملتا ہے چلے جاتے ہیں، ورنہ پھر وہی لہو الحدیث میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں ہر وہ کام، چاہے خبریں پڑھنا ہی کیوں نہ ہو، خبریں دیکھنا ہی کیوں نہ ہو، کچھ لوگ خبروں کے بھی اتنے زیادہ کیا کہیں گے جس کو ایڈکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو خبریں دیکھنا کوئی فرض سنت تھوڑی ہے۔ آپ خبریں اتنی زیادہ پڑھ کر اور دیکھ کر کیا کر لیں گے کہ آپ دنیا کو بدل سکتے ہیں؟ آپ صرف دعا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چھوٹی موٹی دیکھ لیجئے بھائی، زیادہ سے زیادہ 15 منٹ لگا لیجئے خبریں دیکھنے پڑھنے میں، آدھا گھنٹہ لگا لیجئے، لیکن کچھ لوگوں کی عادت ہی ہوتی ہے کہ چینل پر چینل بدلتے چلے جاتے ہیں اور گھنٹوں اس میں لگاتے ہیں، اور خبریں دیکھنے کے لیے بعض اوقات باجماعت نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں لوگ۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے شیطان نے اٹیک کیا ان کو، کیسے لہو الحدیث میں ان کو مبتلا کیا کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، اللہ کے آگے جھکنے سے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو ایسے شیطان اٹریکٹ کرتا ہے۔ تو ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ لہو الحدیث ہے۔ ہم بھی اگر ایون ایسے کاموں میں مشغول ہوں، چاہے بظاہر ہو سکتا ہے وہ میوزک نہ ہو سکتا ہے وہ گانے بجانے نہ ہو یا اس طرح کی چیزیں نہ ہو، لیکن اس کے علاوہ دوسری چیزیں جس میں ہم اتنا مشغول ہو گئے کہ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے، تو وہ بھی لہو الحدیث ہی کہلائے گا۔ لہٰذا اس سے بچنے کی کوشش کریے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو قیامت کی نشانیاں اللہ کے رسول نے بتائی تھیں، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ شراب پئیں گے لیکن اس کا نام کچھ اور رکھ دیں گے، ان کی سرپرستی میں باجے بجیں گے، گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان کو بندر اور خنزیر بنا دے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور آپ نے فرمایا تھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور فحش گوئی کو پسند نہیں فرماتا۔ آپ نے یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بے حیا اور فحش گو سے بغض رکھتا ہے، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ بے حیائی اور فحش گوئی عام ہو، قطع رحمی کی جائے، ہمسائے سے یعنی پڑوسی سے برا سلوک کیا جائے، خائن کو امانت دار کہا جائے اور امانت دار کو خائن کہا جائے۔ آج یہی حال ہو گیا ہے ہمارا، الٹا معاملہ ہو گیا ہے کہ جو بیچارے ایماندار ہیں ان کو تو ایک طرف کر دیتے ہیں، جو خائن لوگ ہیں ان کو سامنے لے آتے ہیں، وہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ بے حیائی آج عام ہو گئی، آپ خود دیکھیں۔ پہلے کیا ہم امیجن کر سکتے تھے، تصور کر سکتے تھے کہ مسلمان گھروں کی لڑکیاں اس طرح سے بغیر عبائے کے، بغیر دوپٹے کے، جینس اور ٹی شرٹ پہن کر کالجز جائیں گی؟ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیسے یعنی دن بدن کیسے بے حیائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوپٹہ بھی نہیں رہا، عبایا تو نکلا ہی نکلا، دوپٹہ بھی نکل گیا، اور پھر اب ایسے ٹائٹ کپڑے لباس پہن کر جانا، پھر فحش گوئی، بری باتیں، خراب قسم کی باتیں، یا تو صرف فلموں اور گانوں کی باتیں یا بے حیائی کی باتیں۔ اور اکثریت کا حال کیا ہے؟ جن کے دوست احباب ہی ایسے ہیں، جن کی سہیلیاں ہی ایسی ہیں کہ جس میں صرف اپنے فرینڈس کی باتیں ہو رہی ہوں یا پھر نامحرم لڑکوں کا ذکر ہو رہا ہو، یہ سب بے حیائی کی باتیں۔ تو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ قیامت ایسے ہی وقت قائم ہوگی۔ تو آج یہ کیا ہے؟ آپ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وبائیں جو پھوٹ پڑی ہیں، یہ سب کیا ہے اصل میں؟ جو لا علاج مرض ہوں گے، ایسے مرض ہوں گے جو لا علاج ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، اس کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کو بھول جانے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی جو حرمتیں ہیں اس کو پامال کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت چھا جائے گی۔ جیسے ابھی ہم نے پڑھا نا کہ بغیر علم کے وہ بہکاتا ہے، تو یہ جو علم اٹھ جائے گا، اسی وجہ سے تو لوگ بہک رہے ہیں اور گمراہ ہو رہے ہیں۔ جہالت چھا جائے گی، زنا عام ہوگا، شراب نوشی عام ہوگی،
مردوں کی کمی اور عورتوں کی کثرت ہوگی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے ایک مرد نگران ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو جہالت کا پھیل جانا یہ بھی قیامت کی نشانی میں سے ایک ہے۔ اور یہاں وہی بات بتائی کہ اس شخص کے پاس علم نہیں ہے جو لہو الحدیث خرید کر لاتا ہے، جو برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے خود بھی اور دوسروں کو بھی برائیوں میں مبتلا کرتا ہے، وہ شخص کے پاس علم ہی نہیں ہے۔ اگر علم ہوتا تو وہ یہ کام نہ کرتا۔ تو آج کیا بات کی ضرورت ہے؟ آپ بتائیے کس بات کی ضرورت ہے؟ کہ میں اور آپ علم کو پھیلائیں، علم کو عام کریں۔ آج ہم علم ہی تو حاصل نہیں کرتے نا، ہمارا دل ہی نہیں لگتا علم حاصل کرنے میں، کتابیں پڑھنے میں۔ ہم کہتے ایک بار شادی ہو گئی، بس اب پین اور پینسل سے ہمیں کیا لینا دینا، تو اب تو ہم کو صرف چولہا چکی کرنا ہے۔ تو چولہا چکی نہیں کرنا ہے، ہم کو اپنی آخرت بھی سنوارنا ہے۔ ہم کو علم کے راستے پر چلتے رہنا ہے اور علم کے راستے سے جڑے رہنا ہے ہم کو، تاکہ ہم اپنے اندر وہ آگہی، وہ شعور پیدا کر سکیں اور برائی اور اچھائی میں تمیز کر سکیں، اور برائی سے بچ سکیں اور اچھے راستے کی طرف چل سکیں، اور اپنے ہدف کو حاصل کر سکیں، جو ہمارا ٹارگیٹ ہے، جو ہمارا نصب العین ہے، اس کو ہم حاصل کر سکیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ تعالیٰ کی جنت۔ تو اس کے لیے پھر ہم کو لہو الحدیث سے بچنا ہوگا اور علم حاصل کرنا ہوگا، اور ایسی مجلسوں سے جڑے رہنا پڑے گا، ایسے لوگوں کی صحبت میں جڑے رہنا پڑے گا جو نیک کام کرنے والے ہوں، نیکی کی تبلیغ کرنے والے ہوں، قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہوں۔ تو اپنی زندگی کا کچھ مقصد بنائیے۔ آپ دیکھیے کتنے گھنٹے آپ اللہ کی کتاب کے لیے لگاتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ کی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزرتے ہیں، کتنے گھنٹے آپ نیکی کے کاموں میں لگاتے ہیں، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے کام آنا، دوسروں کی مدد کرنا، کسی کو علم پہنچا دینا، کسی کو علم کی بات بتا دینا، کسی کو کچھ پڑھا دینا۔ تو آپ کا وقت ان کاموں میں گزرتا ہے یا اللہ نہ کرے لہو الحدیث میں گزرتا ہے؟ اور لہو الحدیث ہر وہ کام جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، ہر اچھے کام سے آپ کو غافل کر دے، وہ لہو الحدیث ہے۔ تو ایسے شخص کے لیے تو پھر رسوا کن عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو بہرحال یہ جہالت کا پھیل جانا اور علم کا اٹھ جانا، اس سے بھی لوگ گمراہی میں مبتلا ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گناہ کے کام پھر عام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو لوگوں کو صحیح مقصد بتائیں زندگی کا، لوگوں میں اویئرنیس پھیلائیں کہ ہم لہو الحدیث سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اور لہو الحدیث سے جب بچیں گے تو آپ کے پاس تو پھر وقت ہی وقت ہوگا، تو پھر وہ وقت کہاں لگائیں گے آپ؟ تو وہ وقت دین کا علم حاصل کرنے میں، دین کا علم دوسروں تک پہنچانے میں، قرآن پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کی تبلیغ اور اشاعت میں۔ تو قرآن کو جتنا آپ اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں گے، اتنا ہی آپ کی زندگی سے لغویات اور لہو الحدیث ختم ہوتے چلے جائیں گے الحمدللہ۔ تو یہ قرآن ہم کو لہو الحدیث سے روکتا ہے، اور نیکیاں ہم کو لہو الحدیث سے روکتی ہیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اور نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور نیکی کے کام مسلسل انجام دیتے رہنا، یہی ہمیں لہو الحدیث سے بچا سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بیکار اور فضول کاموں سے بچا اور ہم کو اچھے کام میں مشغول کر دے، تاکہ اس کا اجر ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں ملے انشاءاللہ۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔